میں اب بہت احترام سے جناب ضیاء الدین نعیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور جوش صاحب پر لکھا ہوا اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر مجلس، مکرم مہمانان خصوصی، میزبان گرامی قدر چیئرمین اکادمی ادبیات جناب یوسف خشک اور معزز خواتین و حضرات، شیلی نے کہا تھا کہ when the lamp is shattered, the dust lies when the lamp is shattered, the light in the dust lies dead. When the cloud is scattered, the rainbow's glory is shed. When the lute is broken, sweet tones are remembered not. When the lips have spoken, loved accents are soon forgot. جو کچھ اس نے کہا ہے اس کے اپنے عہد تک شاید درست ہی تھا، بلکہ اب سے کچھ برس پہلے تک بھی یہی بات تھی جسے صحیح گردانا جاتا رہا۔ لیکن یہ جو سائنس نے علم کی بعض منزلیں کچھ غیر معمولی تیزی سے طے کر لی ہیں، اس کے بعد شیلی کا کہا بھی محل نظر قرار پا چکا ہے، اور دیگر بہت سے صاحبان علم و فراست کا بھی۔ اب کچھ یوں ہے مکرم خواتین و حضرات کہ لیمپ اگر بجھ بھی جائے تو اس کی روشنی فنا کے گھاٹ اتری محسوس تو ہوتی ہے، لیکن اصل میں فنا آشنا نہیں ہوتی۔ بادل لاکھ بکھر جائیں، قوس قزح کا بکھرنا ہماری نظر کا دھوکہ، یعنی ایک آپٹیکل ایلیوژن تو ہوتا ہے، لیکن ہم اسے واقعہ قرار نہیں دے سکتے۔ ساز ٹوٹ بھی جائے تو اس سے برآمد شدہ مدھر دھنیں کہیں نہ کہیں محفوظ ضرور رہتی ہیں، معدوم نہیں ہو جاتی، اور لبوں کو جو کچھ کہنا ہوتا ہے وہ کہنے سے باز نہ بھی رہیں تو نہ وہ لہجہ مٹتا ہے اور نہ وہ الفاظ فراموش ہو پاتے ہیں۔ گویا یہ خیال کہ وہ لوگ بھی غبارے رہے کارواں ہوئے، جن کی نظر ستارہ بنی کہکشاں ہوئی، خیال خام ہے حقیقت نہیں۔ خواتین و حضرات، جوش صاحب بھی بلا شبہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی نظر ستارہ بنی کہکشاں ہوئی۔ اپنی اس گزارش کے بعد اول تو میں ان کی وہ نظم سامنے رکھوں گا جو اردو زبان کے بارے میں ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھی، لیکن اس نظم جیسی کوئی اور نظم اس عنوان پر غالباً تاحال نہیں کہی جا سکی۔ ندی کا موڑ، چشمہ شیریں کا زیر و بم، چادر شب نجوم کی، شبنم کا رخت نم، موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ندی کا موڑ، چشمہ شیریں کا زیر و بم، چادر شب نجوم کی، شبنم کا رخت نم، موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو۔ لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا، اور آزاد شعر ہوں
کہ گرفتار ہوں تیرا، تیرے کرم سے شعر و سخن کا امام ہوں، شاہوں پہ خندہ زن ہوں کہ تیرا غلام ہوں۔ گرامی قدر خواتین و حضرات، میکالے نے اپنے ایسے آن ملٹن میں شعر کی ماہیت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شعر الفاظ کا ایسا استعمال ہے کہ اس سے تخیل دھوکہ کھا جائے۔ مصور رنگ کی مدد سے جو کام کرتا ہے اسے الفاظ کے ذریعے سر انجام دینے کے فن کا نام شاعری ہے۔ جو صاحب نظم کے مسلم الثبوت شاعر ہیں، لیکن میں یہاں اس ڈیفینیشن کے لفظ کو آئینہ کرتی جناب جوش ملیح آبادی کی ایک غزل پیش کروں گا۔ فکر ہی ٹھہری تو دل کو فکر خوباں کیوں نہ ہو، فکر ہی ٹھہری تو دل کو فکر خوباں کیوں نہ ہو، خاک ہونا ہے تو خاک کوئے جانا کیوں نہ ہو، اور ایک نہ ایک رفت کے آگے سجدہ لازم ہے تو پھر، ایک نہ ایک رفت کے آگے سجدہ لازم ہے تو پھر، آدمی محو سجود سرو خوباں کیوں نہ ہو، اور جب فریبوں ہی میں رہنا ہے تو اے اہل خرد لذت پیمان یار سست پیما کیوں نہ ہو، اور ہاں جب آویزش ہی ٹھہری ہے تو ذرے چھوڑ کر آدمی خورشید سے دست و گریباں کیوں نہ ہو۔ میں پھر عرض کروں گا کہ ہاں جب آویزش ہی ٹھہری ہے تو ذرے چھوڑ کر آدمی خورشید سے دست و گریباں کیوں نہ ہو، اور ایک نہ ایک ظلمت سے جب وابستہ رہنا ہے تو جوش زندگی پر سایہ زلف پریشاں کیوں نہ ہو۔ خواتین و حضرات، جوانی خواب کی سی بات ہے دنیائے فانی میں، مگر یہ بات کس کو یاد رہتی ہے جوانی میں؟ انسان خطا کا پتلا ہے، پارسائی کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ زندگی کی راہ میں سب کے دامن تر ہو جاتے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہماری بھول چوک اور خطاؤں پر ہمارا مواخذہ نہ فرمانا۔ یہ دعا ہم انسانوں کو اسی رعایت سے سکھائی گئی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ انسان جو اپنی بشری خطاؤں کے ازالے کا کوئی سامان کر جاتے ہیں۔ جوانی کی ترنگ اور طبعی شوخی کی بنا پر شبیر حسن خان سے بھی چھوٹا ہے خدا کہہ بیٹھنے والے جوش ملیح آبادی نے اپنی اس شوخ طبع کی تلافی میں سمجھتا ہوں کہ سورہ رحمان کے شاندار منظوم ترجمے کی صورت میں پورے شعور کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت اور آخرت پر پختہ ایمان اس ترجمے کے لفظ سے چھلک رہا ہے۔ مجھے رب جلیل کے بے پایاں رحم و کرم سے یہی امید ہے کہ وہ جو صاحب کی اس کاوش کو مقبولیت کے شرف سے نوازے۔ سورہ رحمان کے اس پرشکوہ اور مارکہ آرا ترجمے کا ایک اسٹینزا آپ کی نظر کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ اے فنا انجام انسان کب تجھے ہوش آئے گا، اے فنا انجام انسان کب تجھے ہوش آئے گا، تیرگی میں ٹھوکریں آخر کہاں تک کھائے گا، تیرگی میں ٹھوکریں آخر کہاں تک کھائے گا، اس تمرد کی روش سے کیا کبھی شرمائے گا، اس تمرد کی روش سے کیا کبھی شرمائے گا، کیا کرے گا
سامنے سے جب حجاب اٹھ جائے گا، اور کب تک آخر اپنے رب کی نعمت جھٹلائے گا؟ اے فنا انجام انسان، کب تجھے ہوش آئے گا؟ والسلام، شکریہ۔